ریسنٹلی میں الپائن کلب آف پاکستان کا سیکرٹری بنا ہوں. تو میں شیگر کا پہلا لائزن آفیسر تھا. جس طرح حاجی اقبال صاحب ہو گئے, چنگیزی صاحب ہو گئے, حاجی احمد ہو گئے, یہ بہت اس ٹائم کے فیمس نام تھے ہمارے. السلام علیکم ناظرین, ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے انٹرویو کے ساتھ بشیر بلتی حاضر ہے. ناظرین, میری کوشش رہے گی کہ میں اپنے پروگرامز میں ان گیسٹ کو انوائٹ کروں جنہوں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ اپنے پروفیشن کو اس طرح دیا ہے کہ وہ آج اپنے پروفیشن کے گرو مانے جاتے ہیں. آج جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ٹریولنگ, ٹورزم, ٹریکنگ, ہوٹلنگ, ماؤنٹیننگ اور ایڈونچر کے گرو مانے جاتے ہیں اور آپ کو ٹورزم کے ٹائیکون کا بھی خطاب دیا گیا ہے. آپ الپائن کلب آف پاکستان کے سیکرٹری بھی ہیں جناب ایاز شگری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا, مولا کا احسان ہے. سب سے پہلے تو اپنا ایک انٹروڈکشن دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے بشیر بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو 4K فلمز کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئے اور مجھے ناچیز کو بولنے کا ٹورزم کے حوالے سے موقع دیا. میرا نام جیسے آپ نے بتایا کہ ایاز شگری ہے اور میرا تعلق جو ہے نوائی علاقے شیگر سے ہے, جہاں پہ دنیا کی بلند ترین پہاڑی K2 براڈ پیک, گیشبروم 1 اور گیشبروم 2 اور اس کے ساتھ بہت سارے راک کلائمبنگ پیکس شیگر کے اندر, اس سے میرا گاؤں سے میرا تعلق ہے. مجھے اس فیلڈ کے اندر 35 سال ہو گئے ہیں ایڈونچر ٹورزم کے اندر. اس کے اندر بہت بڑی میری ایک زندگی کے جو آدھی زندگی ہے میں نے اسی فیلڈ کے بیچ میں گزار دی. ریسنٹلی میں الپائن کلب آف پاکستان کا سیکرٹری بنا ہوں. اس سے پہلے میں شیگر ٹور آپریٹر کا ابھی بھی پریزیڈنٹ ہوں ان کا. اس سے پہلے ایک میں نے ایسوسیشنز بنائی تھی. آئی ایم دا فاؤنڈر ممبر آف باٹو بلتستان ٹور آپریٹر ایسوسیشن کا میں فاؤنڈر رہا ہوں اور 23-24 سال اس کا میں سیکرٹری رہا ہوں. اس کے ساتھ میں پاکستان ٹور آپریٹر ایسوسیشنز کا 6 سال وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ بہت سارے اداروں کے اندر مختلف عہدے رہے اور کراکم نیشنل پارک جو CKNP ہے اس کے میں بورڈ میں بھی ہوں اور بہت سارے ہیں. تو کافی لمبی سلسلہ ہے اس فیلڈ کے اندر. اچھا ایاز صاحب, کیونکہ آپ کی تو ایک بڑی لمبی جرنی ہے اس ٹور انڈسٹری میں, کب شروع ہوا اور کیسے شروع کیا یہ سفر آپ نے؟ سفر کیسے شروع, ایک لمبی ہے کہانی ہے. میرے دادا یہاں سے مائیگریٹ کر گئے شیگر سے شملہ کی طرف, اور مائی فادر از بورن ان دا شملہ اینڈ دہرادون ایک جگہ ہے وہاں پہ, شملہ منصوری, اس جگہ پہ رہے. پھر 1947 میں جب پارٹیشن ہو گیا پاکستان کا اور انڈیا کا, تو میرے دادا جو ہے وہ شفٹ ہو گئے راولپنڈی میں, اور اس ٹائم میرے والد صاحب جو تھے وہ 8 سال کے تھے. اور پھر انہوں نے وہاں پہ ساری زندگی اپنی سٹرگل کی, کیونکہ وہ لٹے ہارے خالی ہاتھ انڈیا سے پاکستان کی طرف آئے. تو میری جو پیدائش ہے وہ راولپنڈی کی ہے. ہم وہاں پیدا ہوئے. میری بزنس, میری ایجوکیشنس جتنی بھی ہے, اسٹڈی لائف کے بہت ساری زندگی جو ہے وہ شہر کی طرف گزری. اس فیلڈ میں جب میں آنے سے پہلے 85 میں آئی بین ان فرسٹ ٹائم ان بلتستان, کیونکہ میری پھوپھی ایک شادی کر کے سکردو آئی تھی, تو اس سلسلے میں ہمارا فیملی آنا جانا لگا رہتا تھا. پھر اس آہستہ آہستہ پھر یہ میرے کو سٹارٹ ہوا. پھر باقاعدہ میں 89 میں اس فیلڈ کے اندر آئے. ہمارے دوست تھے محمد علی چنگیزی صاحب, تو ان کے آفس میں بیٹھتا تھا, تو ان کو دیکھ کے مجھے یہ سیکھنے کا موقع ملا اور وہاں سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی. اور اس طرح پھر میں نے 89 سے اپنی لائف کا ایڈونچر ٹورزم کا سٹارٹ کیا. اور آئی بین ان فرسٹ ٹائم ان 1993 میں ایز اے لیزن آفیسر, جو فورن ایکسپیڈیشن آتے تھے اوپن زون میں, تو ان کے ساتھ لیزن آفیسر جاتے تھے. تو میں شیگر کا پہلا لیزن آفیسر تھا جو ایز اے شگری جب ایکسپیڈیشن کے ساتھ گیا. مجھے اچھی طرح وہ لمحہ یاد ہے جب 1993 میں جیپنیز ایکسپیڈیشن کے ساتھ گیا, اور جب شیگر والوں کو پتہ لگا کہ ہمارا کوئی شگری
ادھر کا ایک لفظ افسر ہے، تو اس زمانے میں بابو کہا جاتا تھا یا افسر کہا جاتا تھا، تو بڑے خوش ہوتے تھے. تو بیسکلی وہاں سے میں نے سفر کا اپنے ایڈونچر ٹورزم کا جو ہے آغاز کیا. اور اس سے پہلے میں الپائن کلب آف پاکستان کا میں ایز اے ممبر بنا. اس کی حیثیت سے پھر مجھے الپائن کلب آف پاکستان کی طرف سے ذمہ داری لگی اور میں لائزن آفیسر گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر میں نے کافی عرصے کے بعد میں نے اپنی کمپنی بھی اسٹیبلش کی، پاکستان ایڈونچر ٹریول سروس کے نام سے. وہ سلسلہ چلتا رہا، ساتھ ساتھ میری ایکسپیڈیشن بھی چلتے رہے. تو کچھ 10 سال تک میں لائزن آفیسر انجام دیتا رہا. تو ان دوران مجھے بہت ساری، جب بلتستان میں اس زمانے میں یہاں پہ کچھ لوگ ہوتے تھے جو کام کر رہے تھے اس ایڈونچر ٹورزم کے اندر تھے، تو جو کر رہے تھے ان کے اچھے نام تھے. اور جس طرح حاجی اقبال صاحب ہو گئے، چنگیزی صاحب ہو گئے، حاجی احمد ہو گئے، یہ بہت اس ٹائم کے فیمس نام تھے. ہمارے مرحوم ناصر صاحب ہو گئے. کہنے کا مقصد ہے میں ان کی بلتستان کی بات کر رہا ہوں. جب ہم ادھر آئے یہاں کہ میں نے جب دیکھا، کیونکہ میری ساری زندگی جو ہے وہ شہر میں گزری اور ایکسپوجر مجھے وہیں سے ملا، شہروں میں رہے. تو یہاں کے مجھے دیکھا کہ یار یہاں پہ بہت مسئلے مسائل ہیں لوگوں کے، غربت بہت ہے، مشکلات ہیں ان کی زندگی. تو اور ہمارے ٹور آپریٹرز کچھ لوگ ہوتے تھے تو ان کے بھی بڑے مسئلے مسائل تھی. اور اس وقت منسٹری آف ٹورزم ہوتی تھی. تو میرے ذہن میں آیا، تو میں دیٹ ٹائم آئی ایم ویری ینگ، تو میں نے کہا یار اپنے لیے کچھ علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. تو اس وقت میں نے ایک ایسوسیشنس بنائی جس کو کال نام دیا گیا باٹو کا، شگٹ بلتستان ٹور آپریٹر ایسوسیشنس کا. اس کا میں فاؤنڈر رہا. اس کی میٹنگ جو ہے وہ شگری ہاؤس راولپنڈی میں کی. اس وقت کے صدر ہم نے منتخب کیا، اس ٹائم ممبر اسمبلی تھے، حاجی اقبال صاحب وہ پریزیڈنٹ بنے، اور باقیوں نے سب نے میرے کو ایز اے سیکرٹری بنایا. یہ میں بات کر رہا ہوں 1997 کی، جس میں ناشا صاحب اور یہ سارے بھی ہمارے ممبرس تھے جو بھی اس فیلڈ میں کام کر رہا تھا، ہوٹلنگ کے اندر یا ٹرانسپورٹ کے اندر. اس زمانے میں گنتی کی ٹرانسپورٹ کمپنی ہوتی تھی. تو یہ سلسلہ پھر رہا. اس کے بعد ہم نے پھر اپنی ایک پاکستان میں بلتستان کی ایک الگ ایک پہچان بنائی. تو ہم انڈیویجولی جا کے اپنے اپنے کام کو نکالتے تھے. جب سے ہم نے اپنی ایسوسیشنس بنائی اور یہ لوگوں کو آئیڈیا دیا کہ یار ہم ایک مل کے جب کام کریں گے تو آپ کے مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے. پھر اس کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد میں میرے بہت اچھے دوست تھے امجد ایوب صاحب، ان کا تعلق ہنزا سے تھا، تو ان کے ساتھ بڑی اچھی ریلیشن رہی. تو ان کے ساتھ ہم ٹیم ورک کر کے میں کوئی 6 سال پاکستان ٹور آپریٹر کا وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں. تو اس دوران ہم نے دنیا میں کا ایکسپوجر کیا، دنیا کے ہر کونے میں گئے، اپنے علاقے کو نمائندگی کرتے رہے، پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے. تو اس کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر CKNP کا میں بورڈ میں آیا. پھر بہت ساری چیزیں ہم نے کی، ایکٹیویٹیز کی. اور ریسنٹلی ابھی میں الپائن کلب آف پاکستان کا سیکرٹری اور شگر ٹور آپریٹر کا بھی پریزیڈنٹ کی ذمہ داریاں ڈالی. تو جب بھی کوئی نئی ایک ذمہ داری بنتی ہے تو میرے پہ کاندھوں پہ ڈال دی جاتی ہے. صحیح. تو یہ سلسلہ ہے. یہ ہائی پورٹرز اور ماؤنٹینئرز کو آپ نے بڑی سپورٹ کی ہے، تو یہ کہانی ذرا پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیے. بڑا دل کو چھونے والا آپ نے سوال کیا. مجھے یاد ہے کہ جب میں لائزن آفیسر آتا تھا، PDDC موٹل ہوتا تھا یہاں پہ اسکردو میں، ابھی بھی موجود ہے ابھی. تو وہاں پہ لوگ آ کے ہائی پورٹر اور پورٹرز جو ہے اپنے بوجھ لینے کے لیے کوئی دیسی گھی دیتا تھا، کوئی خوبانی دیتا تھا، کوئی مطلب تھوڑا سا اس طرح کی چیزیں لا کے کہ یار خدا کے لیے آپ ہمیں اس ایکسپیڈیشن کے ایز اے پورٹر لے کے جائے. تو وہ وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی مشکلات اور کس طرح جو پورٹرز ہیں وہ مہینوں انتظار کرتے تھے کہ ابھی ایکسپیڈیشنس آ رہے ہیں. یہ سب سینیریو دیکھنے کے بعد جب مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا تھا، افسوس بھی ہوتا تھا. پھر جب میں یہاں شفٹ ہوا اسکردو 2011-12 میں، تو میں نے جب دیکھا، میں اس سے پہلے بھی آنا جانا میرا لگا رہتا تھا، تو ان لوگ جو بھی بیچارے ہائی پورٹرز کلائم کر کے آتے تھے، اس وقت ان لوگوں کو کوئی
اپریسیشنس نہیں ملتی تھی, کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا. اور ایک دور میں فارنر بھی ان لوگوں کو ایک لمٹ تک جانے دیتا تھا, اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا, کیونکہ ہم نے ان کو زیادہ سے زیادہ کیمپ 4 تک جانتے تھے. جب میں آیا پھر ہم نے جب انہوں نے سبمٹ کرنا شروع کی ہمارے کچھ لوگوں نے, تو ان لوگوں کو پھر ہم نے یہاں پہ ایز اے ویلکم میں نے کرنا شروع کیا. تو ان کو ہار پہنانا, اور صرف نہ کہ ان ہائی پورٹرز کو, اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی فارنرز آتے تھے, جو بھی خیر خیریت سے جو ٹریکنگ کر کے واپس آتے تھے, ان کو ہم ویلکم کرتے تھے. اور جب جاتے تھے تب بھی ہم ان کو ویلکم کرتے تھے, کیونکہ میں ایسوسیشنز کا سیکرٹری تھا, پریزیڈنٹ بھی رہا, تو سب کو میں ایز اے بلتی اپنا سمجھتا تھا, میری ذمہ داری ہے. لیکن اس وقت کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ یار آیا شگری جو ہے وہ صرف فوٹو سیشن کرنے کے لیے یہ گوریوں کے ساتھ یا گوروں کے ساتھ یا ان کے ساتھ تصویر بنانے کا اس کو بڑا شوق ہے. تو اب دلوں کے حد اللہ بہتر جانتا ہے. ہماری نیت صاف تھی, تو ان لوگوں نے بڑا تنقید بھی میرے پہ کیا کہ یار یہ بندہ جو ہے اس طرح کرتا ہے, لیکن ہماری نیت صاف تھی تو ہم نے کیا. آج وہی لوگ جو میرے پہ تنقید کرتے تھے یا میرے پہ انگلیاں اٹھاتے تھے, آج وہی کہتے ہیں کہ یار وہ ایک اپریسیشن سرٹیفکیٹ ہمیں بھی دے دیں. ہمارے لڑکے نے بھی یا ہمارے فارنر نے بھی وہ پیک کلائم کیا, اپریسیشن دے دی, اس کے لیے پروگرام کریں. تو وقت جو ہے وہ تیزی کے ساتھ چینج ہوتا ہے, لیکن ہماری نیت صاحب تھی. تو میرے یہی ہوتا تھا کہ اب جب کوئی آج کے دور میں سب سے جو مشکل کام ہے کسی کو رسپیکٹ دینا. آج کل بیٹا باپ کو عزت نہیں کرتا, آپ کو پتہ ہے حالات ایسے جا رہے ہیں. لیکن ہم جو بھی آتا تھا ہم یہ نہیں دیکھتے تھے یہ ہنزا کا ہے, یہ شمشال کا ہے, یہ بلتی ہے, یہ پنجابی ہے. ان سب کو جو ہے ہمیں اپنے پاس ویلکم کرتے تھے.